السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کو رات میں مقرر رہے گا، حفاظت کرے گا اور کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ وسلم حضرت رسول اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آیا کرو تو گھر میں سلام کرو، اس سلام سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اب تمہارے پر بھی برکت ہوگی، نازل فرمائے گے اللہ تعالیٰ۔ دجال کی حالت دنیا سے پہلے انس بن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا۔ خیانت کرنے والے کو امانت دار کرنے کو خیانت بنایا جائے گا، اور ان میں روبیزہ بات کریں گے۔ اور روبیزہ کون ہے پوچھا جائے گا تو فرمایا، گھٹیا لوگوں کے فاسد لوگ فرمایا کرے، گھٹیا کو فاضل لوگ وہاں بولے کریں گے، گھٹیا وہاں لوگوں کے عاملات میں بولا کریں گے۔ درخت سے اوقات سے پہلے پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنے لگ جاتے ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو انسان رشتے توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے۔ آج کی دعا 2030 ختم ہونے جانے کو ہے، اب یعنی کہ ہمارے ساتھ ایک سال پھر کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما، اور تمام گناہوں کو معاف عطا فرما، آمین۔ ایک شخص نے ایک بنگلے کو دیکھ کر، عالیشان بنگلے کو دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، جب ان امیروں کی قسمت میں مال و دولت لکھا جا رہا تھا، جب ہم کہاں تھے؟ اس دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مریضوں کی طرف ہاتھ پکڑ کے کہا اور اشارہ کر کہا، جب یہ مریضوں کی قسمت میں بیماری لکھی جا رہی تھی تب ہم کہاں تھے؟ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیجیے۔ اے انسان، اتنا نہ اکڑ، حد سے گزرنا نہ جائے، دائرہ ذات میں رہا کر، ایک خطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہا کر، سکھ اور دکھ تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالیشان محل میں بھی روتے ہیں، اور خوشی سے رہنے والے جھوپڑیاں میں بھی خوشی سے رہتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ ساری زندگی اس فکر میں گزر جاتی ہے، آخر میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتنا ہی کہتے ہیں صرف، انا الہ راجعون۔ زندگی کا بہترین لائف سٹائل اب یہی ہے، جتنی ہے اس میں ہی گزارا کرنا سیکھیے۔ کسی سے فراڈ، دھوکہ اور کچھ بھی بولنا نہیں سیکھیے، سچ بولیے اور حلال کا کھاؤ۔ بی بی کے حقوق، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی کا جو یہ حق ہے، جو تم کھاتے ہو تو اسے بھی کھلاؤ، جو تم لیتے ہو تو اسے بھی لے کے دیو بی بی کو، اور رات میں اسے ونٹی گزارنے نہیں دینا، اور جو تم چاہتے ہو اس کو بھی خوش رکھو۔ مگر ایک ہی گھر میں آج کی بات برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حقوق جس خالق میں آ جائے، خالق اور مخلوق دونوں کا مخلوق بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور خالد ہو، اور وہ بڑی عزت اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص عربی اٹک کے پڑھے گا
تو اس کو اور بھی ثواب ملے گا۔ آپ جانتے ہیں آپ کا گھر، آپ کا چھوٹا سا گھر، آپ کا سپنوں کا کہیں بے گھر لوگوں کا خواب ہے۔ آپ کا پریشان کرنے والا بچہ کہیں بانجھ لوگوں کا خواب ہے۔ آپ کی اچھی صحت کہیں بیمار ہونے والے لوگوں کا خواب ہے۔ آپ کا تھوڑا سا پیسہ کہیں قرض دار لوگوں کا خواب ہے۔ آپ کی چھوٹی سی خوشی کہیں ادھار لوگوں کا خواب ہے۔ اس دنیا میں کہیں ایسے لوگ ہیں جو بینائی سے محروم ہے، جو دنیا کی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں، ساری زندگی نہ ایک لفظ کہا، نہ ایک لفظ سنا، اور ایک روٹی کا لقمہ ہم پیسوں سے نہیں، اللہ کے رزق سے کھاتے ہیں۔ اگر اللہ کی ایک مرضی شامل نہ ہو تو وہی لقمہ ہماری جان بھی لے سکتا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سردی سب کو لگتی ہے۔ گرم کپڑے آپ کا زیادہ استعمال ہے تو ان کو صاف ستھرا رکھیے، اچھا سا تہہ لگا کر عزت کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ جب بھی محنتی لوگ گھر سے جاتے ہیں تمام ان کو چپکے سے پکڑا دیجیے۔ اپنی الماریاں پورے چیک کریے اور وہ کپڑا پورا کاٹ کے استعمال کرو، اب باقی کا پورا اٹھا کو دے دیجیے، اللہ آپ کو اور دے گا۔ سال بھر کے کپڑے رہتے ہیں سو وہ دے دیجیے گا۔ اللہ کی طرف سے صدقہ کرنا، اللہ رب العزت تو پیدا کرتے ہیں، اس کے لوگوں کے لیے آسانی مغفرت کرتے ہیں۔